اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ قل تو فرما دو قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا۔ وکفر بہ، اور اس پر ایمان نہ لانا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ واخراج اہلہ منہ، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا۔ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ ولا یزالون یقاتلون، تم سے لڑتے رہیں گے کون؟ کافر۔ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، فیمت فہو کافر، پھر کافر ہو کر مرے، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، جن کے جو بھی اعمال تھے ان کے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مرے، تو ان لوگوں کے لیے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تشریح میں نے کل آپ کو بتا دی تھی کہ وہ جو نا پہلے 4 مہینے حرمت والے تھے، رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ بعد میں اب آگے نا سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ان الذین، وہ جو آمنوا ایمان لائے، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور اپنے اور رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیوی نفع بھی ہے۔ واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو فرماؤ جو فاضل بچے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے
लकुम तुम्हारे लिए आयाती आयतों को लअल्लकुम। इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, हमारी कल ना रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई थी, तो इसका जुए का और शराब के बारे में मैं सारे आपके सामने तफसीर बयान कर चुका हूँ। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं फिद दुनिया वल आखिरा, और दुनिया और आखिरत के काम सोच कर करो। व यसअलूनका अनिल यतामा, और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, तुम फरमाओ उनका भला करना बेहतर है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत फरमा के गए तो वहाँ पे ना पै दर पै जंगें हुई। पहले जंग बदर, फिर जंग उहद, फिर जंग अहज़ाब। तो उसमें ना काफ़ी सहाबा भी जाम शहादत हासिल कर गए, तो बच्चे कुछ ना यतीम हो गए। तो जो जो उनके वाली बने ना, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना कि यतीमों का माल खाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भरने वाला है, तो सहाबा तो समझते थे ना, ऐसे ही उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। यतीमों का माल अपने माल से अलहदा कर दिया। अब जो भी खाना पकाते ना, जितना वो खा सकते बकाया खाना कोई हाथ ना लगाता, वो ज़ाया हो जाता है। तो अब ऐसे आलम में हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, और उनका माल हम अपने माल के साथ मिला लें। तो उस वक़्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि यतीमों का माल जो तो अच्छी नीयत से मिलाता है ना, अल्लाह ताला नीयतों को भी जानने वाला है, उसके लिए जायज़ है। यानी कि उसकी नीयत में हो कि यतीमों के लिए हमने उनकी इस्लाह करनी है, न सिर्फ हमने उनको खाना खिलाना है बल्कि उनके अखलाक, उनकी तरबियत और तालीम सब की हमने इस्लाह करनी है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, और शिरक वाली औरतों से निकाह ना करो। मुशरक काफर जो हैं, जो बुतों के पुजारी थे। और फरमाया लामातुन मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, और एक मोमिना लौंडी मुशरिका से बेहतर है। वलो आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें अच्छी भली लगे। यानी कि अगर मुशरिका कोई खूबसूरत भी है और वो है भी मालदार, उससे बेहतर ये है कि लौंडी हो लेकिन हो मुसलमान। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और वालियों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो मुशरिक मर्दों के साथ अपनी औरतों का निकाह करें। हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। अगर मुशरिक कोई मर्द है ना, तो हमें वालियों को इजाज़त नहीं है कि अपनी बच्चियों को उनके साथ उनका निकाह करें, जहाँ तक कि वो मोमिन ना हो जाए, ईमान वाले ना हो जाएं। वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, और गुलाम मोमिन मुशरिक से बेहतर है। वलो आजाबकुम, अगरचे वो तुम्हें पसंद हो। यानी कि मुशरिक जो है ना, वो मालदार भी है, तुम्हें पसंद भी है, तो उससे बेहतर यह है कि गुलाम हो लेकिन हो ईमान वाला, उससे अपनी औरतों का निकाह करना तुम्हारे लिए बेहतर है। उलाइका यदऊना इलन नार, ये जो है ना काफर, वो तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, और अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। वल मगफिरा बिइज़्निही, और अपने हुक्म से मगफिरत की तरफ बुलाता है। व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह ताला लोगों के लिए अपनी आयात को बयान करता है ताकि वो गौर व फिक्र करें। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं व यसअलूनका अनिल महीज़, आपसे वो हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। अब देखें सहाबा की शान देखें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का मकाम देखें। सवाल नबी से सहाबा कर रहे हैं, जवाब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। फरमाया कुल हुवा अज़न, आप फरमा दें वो तकलीफ़ दे है। फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़, हैज़ की हालत में औरतों से अलहदा रखो। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और उनसे कुर्बत ना करो यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा तत्तहरना, जब वो पाक हो जाएं, फ़ातुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना,
اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُطَہَّرِينَ، اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا اس کا تفصیل بیان کر دیتا ہوں، پیچھے والے سارے مسائل میں نے بیان کر دیے تھے۔ تو عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح نہ حیض والی عورتوں سے بڑا نفرت کرتے تھے۔ جب عورتوں کو حیض آ جاتا ان سے وہ حتیٰ کہ گفتگو کرنا بھی بند کر دیتے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا۔ اور عیسائی جو تھے وہ اس کے برخلاف کرتے تھے، عورتوں کو حیض کی حالت میں وہ مباشرت کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے نا اس سے منع کر دیا، کہا کہ صرف ان کے پاس نا مباشرت کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ویسے تم کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، کھانا پینا کھا سکتے ہو، صرف ایسی حالت میں مباشرت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی طبی طور پہ بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ اس وقت نا وہ غلیظ خون جو ہے نا وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر مرد عورت کے قریب جائے گا تو وہ ایک گندا جراثیمہ انسان کے وہ پیشاب والی نالی میں اگر چلا جائے تو وہاں پہ وہ زخم کر دیتا ہے، اور اس سے سوزاخ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بندے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جانے سے ہمیں منع فرما دیا۔ اور خوب پاک ہونے سے مراد ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا، یعنی کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس تم جا سکتے ہو۔ آگے بہت ہی پیاری آیت کریمہ، نساؤکم حرث لکم، مرد اور عورت کا اللہ سبحانہ و تعالی اس رشتے کو کتنا پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ سبحان اللہ، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم عورتوں کے لباس ہو، عورتیں تمہارے لباس ہیں، یعنی کہ جس طرح لباس بندے کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے نا، اس طرح مرد کو چاہیے اپنی عورت کے سارے عیبوں کو چھپا لے، اور عورت کو چاہیے اپنے مرد کے سارے عیبوں کو چھپا لے۔ تو یہاں پہ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم ان شئتم، تو او اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ اب اس کا معنی کچھ دوست نہ غلط کرتے ہیں، اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقو، تمہیں ان سے ملنا ہے، تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب کھیتیاں جو ہے نا، اب کسان کی مثال لے لیں، کسان کی کھیتی، اس کی زمین، اپنی زمین میں جاتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اپنے وہ جو ہے نا دانہ بوتا ہے، جو بھی فصل گندم بونی ہو یا جو بھی اس نے کاشت کرنا ہو اس کو اس میں بوتا ہے، اور پھر اس میں جو گندی جڑی بوٹیاں وغیرہ جو فصل کو خراب کرنے والی ہیں اس میں سے وہ اس کو نکالتا ہے۔ اور جیسے اس کی کھیتی اگتی ہے، جو بھی اس نے آج کل وہ گندم ہم کاشت کر رہے ہیں، تو کسان جب بعد میں جاتا ہے نا چھٹا دینے کے بعد 2-4 دن کے بعد جب وہ گندم انگوری میں آ جاتی ہے اگتی ہے، تو وہ کسان بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر۔ تو اب یہاں پہ عورتوں کو جو کھیتیاں، جہاں پہ کیا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو عورتوں سے متعلق فرمایا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، یعنی اس طرف سے عورتوں کے پاس جانے کا تمہیں حکم ہے جہاں پہ تمہارے نسل جو ہے نا بڑھنے کا جو ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے امید ہو۔ اب اس کے برخلاف جانے کا تمہیں ارادہ نہیں، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ اب بعض دوست یہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ جس طرف سے چاہو تم جاؤ، تو اس کا غلط معنی لیتے ہوئے نا وہ جو قوم لواطت والے کام تھے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم جس طرح کسان اپنی کھیتیوں میں جاتا ہے وہاں پہ وہ کاشت کرتا ہے، تم اپنی عورتوں کے پاس، تمہاری عورتیں تمہاری لیے کھیتیاں ہیں کہ تم ان کے پاس اس طرف جاؤ جہاں پہ تمہیں اولاد کی امید ہو، اولاد حاصل کرنے کی امید میں تم اپنی عورتوں کے قریب جاؤ، نہ کہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔
اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ اس بارے میں انہوں نے قسم اٹھا لی۔ تو جب اس کے متعلق نہ ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کسی جائز کام کے لیے تم قسم نہ اٹھاؤ، اور اگر تم قسم اٹھا لو تو پھر تمہاری حکم یہ ہے کہ قسم کو توڑ دو، اچھا کام کر لو اور اس قسم کا کفارہ ادا کر لو۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور فرمایا ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اب یہاں پہ نا جو بغیر ارادہ کے ہماری بعد میں آتے ہوتی ہیں، اللہ کی قسم اللہ قسم، بغیر ارادہ کے اگر نکل جائے تو اللہ پاک وہ تو معاف کرے گا، اور جو ارادہ ہم قسم اٹھا لیں تو اس پر اللہ پاک مواخذہ فرمائے گا، اس کی ضرور باز پرس کرے گا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہیں کروں گا، اسے ایلا کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، اور اگر 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق، اگر وہ قریب نہیں نہ جاتا تو 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے، یعنی کہ ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، اب وہ 4 مہینے سے پہلے اگر عورت کے پاس چلا گیا تو پھر اس کو قسم کا کفارہ پڑ جائے گا، اگر 4 مہینے تک گیا ہی نہیں تو پھر اس کی عورت کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، تو اس لیے اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے نہ مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جاتے اور صحبت ترک کرنے کی قسم اٹھا لیتے، تو انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے، نہ تو وہ بیوہ ہوتی اور کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، نہ شوہر ہر دار کے یا کسی مطلب اور کے ساتھ وہ نکاح کر سکے، تو ایسے پریشانی کے عالم میں وہ رکی رہتی، تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی منع فرما رہا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 قروء، 3 حیض تک۔ عورت کو ہر مہینے وہ حیض آتا ہے، اس کے بعد پاک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں 3 حیض۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حکم پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسے ان پر
شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں نا متعلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جن عورتوں کو ان کے شوہر نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ کی تھیں تو پھر تو اس کی عدت ہی نہیں ہے۔ اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جننے تک ہے، جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان آگے نا سورہ طلاق میں آگے آئے گا۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اگر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ کیا ہے؟ حمل ہے اور حیض کا خون ہے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی نطفہ ہوگا نا پہلے شوہر کا، اگر اس کا حمل ہوگا تو وہ بچہ اسی کا ہوگا، اگر وہ عورت چھپائے گی تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا۔ اگر فرمایا ان کننا یؤمنن باللہ یوم الاخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے نا یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، یعنی کہ شوہروں کو رجعی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی نے 1 طلاق دی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، جب وہ رجوع کرے گا تو ان کی صلح ہو جائے گی۔ آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع ہی کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں، بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جہالیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق حاصل ہے جیسے عورتوں پر ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر نا شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا بھی لازمی ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ شوہر پر بیوی کے چند حقوق ہیں: خرچہ دینا، رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، ان کی خلاف ورزی کرنے پر عورت پر سختی کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دل جوئی کرنا، اس سے پیار کرنا، محبت کرنا، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں۔ اگر عورت کوئی تھوڑی بہت زیادتی بھی کر دیتی ہے تو صبر کر لے، بندے کے لیے یہ بہتر ہے۔ اگر بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی پر شوہر کے چند حقوق یہ ہیں: ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، یعنی کہ عزت و احترام کے خلاف ہے کہ شوہر کا نام لیا جائے، یہ کہہ رہے فلاں کے ابو، بیٹے کا نام لے لے، اور کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود بھی